اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قرآن کی ہے، 20ویں سورت ہے۔ اس کی کچھ آیات پہلا رکوع سے شروع کرتا ہوں، پھر آگے اخیر میں بھی کچھ اس کی آیتیں ہیں تو آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن، آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا قرآن ہم نے، لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت جو نصیحت پکڑے، جو خوف رکھے، لمن یخشی، جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلا اتارا گیا ہے، ممن خلق الارض، اس ذات کی طرف سے جس نے تخلیق کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو، اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان بھی ہے یعنی مہربان ہے، علی العرش استوی، جو عرش پر قائم ہوا جا کے، کیا عرش پر قرار پکڑا بنانے کے بعد۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو مٹی کے نیچے ہے وہ بھی سب اسی کی مخلوق ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم چیخ کر بلند آواز سے پکارو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو وہ تو جانتا ہے سر، بید کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں خوبصورت نام، اسی کے لیے ہیں اسماء الحسنی، اچھے نام۔ تو یہ ہے سورہ طٰہٰ کی پہلا رکوع تھا، اس میں سے ہے کچھ، اور پھر آگے جا کے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی دہراتا ہوں تو یہ بھی سنیں۔ یہ ہے چھٹا رکوع اور 115ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ہم نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِلیٰ آدم، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسی، پس انہوں نے وعدہ بھلا دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ان میں ہم نے پختگی نہ دیکھی، صبر، پختگی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ان میں ہم نے پختگی نہ دیکھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے ملائکہ کو کہا، اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس جنوں میں تھا، وہ ملائکہ میں بیٹھتا تھا، لیکن اس نے، وہ ملائکہ سے نہیں تھا، وہ جنوں سے تھا۔ فسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا۔ فقلنا، اور پھر کہنے لگا، فقلنا، ہم نے فرما دیا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما، پس نہ تمہیں نکلوا دے، من الجنت، جنت سے، فتشقی، تم پھر پریشان ہو جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، یعنی جنت میں رہو لیکن، فقلنا یا آدم، پھر ہم نے کہا آدم علیہ السلام، اے ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے شیطان، ولزوجک، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنت، تمہیں نہ نکلوا دے جنت سے، فتشقی، اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یعنی یہ جنت میں جو ہے، اس میں آپ کے لیے، ان لک، تمہارے لیے، اللہ تجوع، نہ کہ بھوک ہوگی،
فیا ولا تارا، اور نہ ہی کوئی ننگا ہوگا بندہ انسان، یعنی نہ ہی ننگا ہوگا اور نہ ہی بھوکھا رہے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور اس میں آپ کے لیے ہے لا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ وہ ہے کیا ٹھنڈک ہے، ولا تضحیٰ اور نہ دھوپ ہے، ولا تَظْمَأُ فِيهَا نہ پیاس ہے اور نہ ہی دھوپ ہے، یعنی چار چیزوں کا وعدہ ہوا کہ نہ اللہ تجوع فیہا ولا تارا، نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور اس میں نہ پیاس ہے، ولا تضحیٰ ورنہ دھوپ ہے۔ تو یہ جب باتیں کہہ دیں رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وسوسہ الیہ الشیطان، بس شیطان نے وسوسہ ڈال دیا آدم علیہ السلام کے ذہن میں، قالا کہنے لگا یا آدم، اے آدم، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، یا آدم، اے آدم، حل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایک درخت جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وملک لا یبلا، اور بادشاہی جو نہ ختم ہوگی، لا یبلا، نہ اس کو کوئی آزمائش زائل نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اس کے کہنے پہ فَكَلَا مِنْهَا، بس کھا لیا ان دونوں نے اس پودے کو جس سے منع فرمایا تھا رب تعالیٰ نے، فَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس انہوں نے کھا لیا، فَكَلَا مِنْهَا، اس کو کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی برائیاں ظاہر ہو گئیں جسمانی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور پھر چھپانے لگے اپنے اوپر پتوں سے اپنے آنکھ کو، علیہا من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے سے اپنے جسم کو چھپانے لگے، یعنی ننگے ہو گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی، فغویٰ، بس کیا ہو گئے، بے راہ ہو گئے، ثم اجتباہ، پھر رب تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، فتاب علیہ، اور پھر ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور پھر ہدایت بھی دے دی، کہا لا بتا منہا جمیعا، کہا پھر حکم دے دیا کہ یہاں سے آپ سب جنت سے نکل جاؤ، کیونکہ اب جو اس میں یہ ننگ پنا اور یہ برائیاں شروع ہو گئی تھی، کہا لا بتا منہا جمیعا، یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہو گئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس میری طرف سے اگر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی آتی ہے ہدایت تمہارے پاس، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بس جو ہے اس کی پیروی کرے گا تو وہ فَلَا يَضِلُّ، نہ ہی گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تکلیف میں ہوگا۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اس کے لیے معیشت ہوگی، تنگ دستی ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہمیں اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُ، حشر کریں گے اس کا، یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اندھا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، پھر تو بندہ کہے گا اے میرے رب کیوں آپ نے مجھے جمع کیا، حشرتنی اعمیٰ، یہ حشرتنی، مجھے جمع کیا اندھے کی صورت میں، وقد كنت بصیرا، اور میں تو پہلے دیکھ رہا تھا، تو قال كذلك آتتك آیاتها فنسیتها، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے كذلك آتتك، تیرے پاس اسی طرح آئی تھی، آیاتنا، ہماری نشانیاں، فنسیتها، بس تم نے ان کو بلایا، وكذلك اليوم تنسى، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو بلائیں۔ تو یہ ملائکہ کو جو سجدہ ہوا یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ عبادت کے لیے سجدہ تھا۔ تو یہ سجدہ بعد میں بادشاہوں کو بھی ہوتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب والدین گئے تو وہاں بھی انہوں نے ان کو سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا، سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی رایت عشرہ کوکباً والشمس والقمر لی ساجدین، جب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے 11 وہ ستارے اور 2 شمس والقمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جب خواب میں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر اس طرح سے آگے آتا ہے، اس میں ہی سورہ سجدہ میں ہی ہے، یہ بھی یہ اس کی
29ویں آیت ہے، وقال الذین کفر، اور کافر کہتے ہیں ربنا ارنا الذین، ہمیں دکھا دے وہ لوگ، اضلنا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس سے، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعل ما تحت اقدامنا، تاکہ ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے کیا کریں، روندیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ پھر لیکون، اور تاکہ وہ ہو جائیں من الاسفلین، ذلیل بھی۔ تو اسی میں ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ ہی غم کھاؤ، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور پھر ان کو جنت کی بھی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے بھی کہتے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات دنیا، ملائکہ کہہ رہے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں، ولکم فیہا ما تشتہی، اور وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم چاہو گے، انفسکم، اپنے لیے، ولکم فیہا ما تدعون، اور جو کچھ تم مانگو گے، یعنی سب تمہیں وہاں ملے گا، نزلا من غفور رحیم، یہ ہوگی کیا چیز، مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی۔ تو ایک ہی بات ہے جس پر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی معبود نہ بنائے، تو پھر اس سے ڈرتے بھی رہے، تو بس یہ کامیابی تو آسان ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کامیابی کو سمجھیں۔ ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنا، کیونکہ اس کی بخشش نہیں ہے، باقی سب چیزوں کی معافی کی گنجائش ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے، تو اسی طرح فرما رہے رب تعالیٰ کہ ہم نے نحن نزلنا القرآن وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی رب تعالیٰ جو یاد رکھے آدمی کو، انسان کو، تو اس سے بڑی کامیابی کیا بات کی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں بھی یاد کرے، تو بخشش بھی مل جائے، معافی بھی مل جائے، کیونکہ دوزخ اور جنت میں بہت فرق ہے۔ دونوں میں یہی فرمایا کہ اب اس میں تو نہ دھوپ ہوگی، نہ پیاس ہوگی، جنت میں نہ کوئی پریشانی ہوگی، کھانے پینے کو بھی سب ملے گا، ہر چیز ہوگی، میسر ہوگی، لیکن دوزخ میں سوائے جلنے اور گندگی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس وقت سے ڈرو، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ آسان کام ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، قوموا انفسکم واہلیکم وقودها النار والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو یہ اس ایندھن سے جس کا دوزخ کا، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اور پھر وہ جلا کے رکھ دے گی، اور پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی کلام میں واضح طور پہ فرما دیا کہ واضح احکامات دے دیے، تو آسان احکامات ہیں، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، تو ان کو سمجھ کی توفیق دے کہ ہم چھوٹے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ پھر ملائکہ پر بھی ایمان ہے کہ وہ کتابیں لے کے وہی لاتے ہیں، وہی ہمارے اوپر نگہبان بھی ہیں، ہمارے اعمال نامہ بھی وہی لکھتے ہیں، تو ہم سے اعمال نامہ، اور پھر ہمارے دوست بھی ہیں، اور پھر ہماری یوم قیامت کو ہماری سفارش بھی کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب عرش مطلع لایا جائے گا تو وہ مومنوں کی سفارش فرمائیں گے، یا رب مومنوں کو معاف فرما دے، جنہوں نے توبہ کی ان کو معافی دے دے۔ تو کاش کہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کی طرف رک جائیں، جھک جائیں، اس کے سامنے معافیاں مانگیں، اپنے گناہوں کی، اپنے ندامت کریں اپنے اعمال پر جو برے اعمال تھے، اور پھر اچھے اعمال کی طرف رجوع کریں، تاکہ ہم
کیونکہ وہ ایک شعر بھی ہیں اس میں، تو وہ تو ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔